السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج وہ بچے جنہوں نے ایگزامینیشن دیا ہے، اسکالرشپ ان کو انشاءاللہ ملیں گی، ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ مختصر سے مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں رہنمائی کی میں آپ کے سامنے رکھوں، تو بہت ہی مختصر انداز میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو والدین سے کہ والدین اپنا ہدف، اپنا فوکس، اپنا ایم، اپنا مقصد سب سے پہلے پہچانے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ والدین جب اپنا مقصد نہیں جانتے کہ بچوں کو کیا کروانا ہے تو بچے بھی پھر مس گائیڈڈ ہوتے ہیں، یاد رکھیں جنرلی۔ چونکہ ہم جس ماحول میں انڈیا میں رہتے ہیں، یہاں جنرلی ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہی بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ تو پہلی گزارش تو اب پیرنٹس سے میں یہ کروں گا، بچوں کو گائیڈ کرے کہ انہیں کیا کرنا ہے، ان کے زندگی کا کیا مقصد ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ ہوتا یہ کہ جنرلی ہمارے زندگی کا مقصد جو ہے ایک مختلف جس کا نظر آتا ہے، جس میں سب سے خاص چیز جو ہے ایک اہم مقصد ہے، جو میں بار بار عورتوں سے بھی باتیں سنتا ہوں، مردوں سے بھی سنتا ہوں، وہ مقصد ہے کہ بچوں کی شادیاں اچھی ہو جائے۔ یہ مقصد کے لیے بچوں کو بڑا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے لوگ جی رہے ہیں، اس کے لیے کما رہے ہیں، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ مقصد کے لیے آپ جئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے شادی خانے ہمارے بڑے ہوں گے، دعوتیں اچھے سے ہو جائیں گی، اور اس کے بعد قوم کے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہیں گا۔ تو پہلے والدین اپنے مقصد کو پہچانے، مقصد تعلیم ہے۔ اور میں اس کو ایسا کہہ سکتا ہوں، یہ قصے میں نے بار بار سنے ہیں کہ لوگ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ میرے کنگن جو ہے بچی کی شادی کے لیے میں نے بیچ دی، میں نے پلاٹ بچے کے ولیمے کے لیے سیل آؤٹ کر دیا۔ تو انشاءاللہ اب قصہ بدلنا چاہیے، چونکہ مقصد اور ہدف ہمارا چینج ہو جائے گا۔ اب یہ کہنا چاہیے کہ تعلیم کے لیے کنگن بک گئے، تعلیم کے لیے پلاٹ چلا گیا، نہ کہ شادی کے لیے، یاد رکھیں۔ پہلی چیز یاد رکھیں۔ دوسری بات، بچوں سے گزارش کروں گا، بچوں اپنا بھی ہدف آپ بھی پہچانو، اس لیے کہ دنیا کے اندر شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنا ہدف، اپنا مقصد پہچانیں، آپ دین اور شریعت پہ چلتے ہوئے دنیا کی تعلیم حاصل کریں، وہ نہیں چاہتا ہے۔ تو وہ مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے آپ کو اور ہمیں بہکاتا ہے، یاد رکھیں۔ سب سے اہم چیز جو بچوں کو کہوں گا کہ آج جو سب سے زیادہ ٹائم آپ کا کنزیوم کرتا ہے وہ سوشل میڈیا، یاد رکھیے۔ اور سوشل میڈیا پہ آپ اتنا زیادہ اپنا ٹائم دیتے ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ ایک ریل دیکھنے کے چکر میں کم از کم 1 سے سوا گھنٹہ یوں ہی چلا جاتا ہے۔ وہ ایک ساتھ نہیں جاتا، ابھی 5 منٹ ہو گئے، ابھی بس 15 منٹ کے بعد فون بند ہو جائے گا، ابھی انشاءاللہ بس اور 15 منٹ کے بعد بند ہوگا، ابھی 15 منٹ بند ہو جائے گا۔ اور سونے سے پہلے آپ نے چالو کیا، آپ جب گھڑی کو دیکھ رہے تو رات کے 12:30 بج گئے، جبکہ آپ 10 بجے سے لیٹے تھے بستر پر اور وہاں سے شروع کیا تھا آپ نے ریلز دیکھنا۔ تو اندازہ لگے اگر ایسا ٹائم، اتنا پرائم ٹائم، چونکہ آپ اس ٹائم پہ اگر اچھے سے سوئیں گے تو صبح اٹھ کر آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، آپ دنیا کی تعلیم کریں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ صبح سب سے اچھا وقت ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا اور چیزوں کو یاد کرنے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں مدارس میں حفاظ کرام کو فجر کے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اور جو بھی لوگ اور جو بھی قومیں تعلیم میں آگے ہوتی ہے وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وغیرہ چالو ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں رہا، سوشل میڈیا بہت ٹائم لے رہا ہے ہمارے، یاد رکھیے۔ تو گزارش کروں گا بچوں سے کہ بچوں اپنے ٹائم کو صحیح جگہ لگاؤ، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، آپ جتنا آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے، تعلیم میں مدد کرتا ہے، دنیا میں آگے بڑھنے میں آپ کو جو ہے مدد کر رہا ہے، دین کے اندر آپ کو سمجھ دے رہا ہے، تو آپ اس کا استعمال کیجیے، ورنہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری گزارش یہ کروں گا، اسی میں ٹائم پاس کے اندر گیمنگ کا بڑا شوق آج کل ہو چکا ہے، نوجوان لڑکوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو موبائل کے اندر بہت لمبا لمبا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آج کل دیکھ رہا ہوں لڑکیوں کو بڑے شوق ہو گئے، یاد رکھیے گیمنگ کے، گیمز کھیل رہے ہیں مختلف قسم کے۔ یاد رکھو اصل زندگی بہت مختلف ہے، یاد رکھیے۔ یہ گیمنگ کے چکر میں اپنی زندگی کو ہم کو برباد نہیں کرنا ہے، اپنے مقصد کو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اچھی تعلیم حاصل کریں گے، باقی تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کو ملیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے والدین کے تعلق سے بچوں سے گزارش کروں گا، آپ کی والدین کی بات سنیے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے، چونکہ جب والدین گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو تو بچوں کو پرابلم یہ ہوتا ہے۔ لڑکوں کی اگر مثال لوں تو کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھتا ہے، ابا کو یہ چیز نہیں آتی ہے، یہ جب ایڈولسنس جس کو بولتے ہیں نا، مطلب ابھی 10ویں 12ویں میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ آتا ہے جب عمر گزر جاتی ہے تو بولتے ہیں ابا کو ہی سمجھتا تھا، ابا نے اس کو صحیح سمجھا تھا، مجھے سمجھنے کے لیے 40 سال لگ گئے اس کو۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیے خاص طور سے والدین، یہ دنیا میں یاد رکھیے ٹیچرز اور والدین، یہ دو ایسے گروپ آف پیپل ہے، ایسے دو گروہ ہے لوگوں کے، یاد رکھیے، جن کو کبھی بھی ان کے ماتحت لوگوں کے آگے جانے سے جلن و حسد نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ ٹیچر اپنے بچوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ٹیچر خود ڈاکٹر نہیں بنا، اس کے بچے ڈاکٹر بڑے تو خوش ہو رہا ہے، تو یہ خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ والدین بھی کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے، جلن نہیں رکھتے اپنے بچوں سے۔ تو یاد رکھو اگر یہ آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں تو والدین کی رہنمائی کو آپ حاصل کرو، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، انشاءاللہ عزیز دنیا بھی آپ کی بہتر ہوں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزیز بہتر ہوں گی۔ تو لہٰذا بڑی اہم چیز ہے، ورنہ بچے مانتے نہیں اس عمر میں، یاد رکھیں۔ بچیوں سے بھی خاص طور سے گزارش کروں گا، آپ کے والدین جو آپ سے نصیحت کرتے ہیں اس کو غور سے سنیں، چونکہ بہت سارے فتنے، یاد رکھیے، آج کل کے ماحول میں ہیں،
ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کے والدین کی گائیڈنس میں ہونا آپ کو بے حد ضروری ہے. پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا بچوں کے ساتھ تھوڑا سا فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ پھر ایسی ویسی کوئی چیز ان کے اندر پائے تو اس کی اصلاح کرنے کی بہرحال گنجائش باقی رہے. میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. تمام لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے یہ امتحان دیا اور امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹرگل لائف لانگ چلتا رہے گا. آپ علم حاصل کرتے رہیں گے اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.